الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا سلسلہ ہم نے کل شروع کیا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کے مختصر حالات بیان کیے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر والے دن صبح صادق کے وقت اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ نے اپنے سسر عبد المطلب جو رسول اللہ کے دادا تھے ان کو پیغام بھیجا، وہ آئے۔ اس وقت ان کا جو بھی ایک رواج بنا ہوا تھا کہ وہ لوگ اپنے نو مولود بچے کو لے کر خانہ کعبہ جاتے، طواف کرتے اور اس بچے کے لیے اپنی اپنی زبان میں دعائیں کیا کرتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائشی حسن و جمال اور کشش دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے نام محمد تجویز کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جس کی ہر وقت تعریف کی جائے، جو تعریف کے قابل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ نے آپ کا نام احمد تجویز کیا۔ اس کا بھی روٹ یہی ہے، زیادہ تعریف کے قابل، تعریف کیا جانے والا۔ اور بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اس وقت تک عرب میں محمد اور احمد یہ دونوں نام دور دور تک کہیں نہیں ملتے تھے، نسلوں میں بھی، خاندان میں بھی، شجر نسب میں بھی کہیں محمد کا نام نہیں ہے، احمد نام نہیں ہے۔ اور اس سے پھر خطباء حضرات یہ بات بھی بیان کرتے ہیں کہ شاید اللہ رب العالمین نے یہ لفظ نام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہلے سے منتخب کیا ہوا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ، انہوں نے اپنے سسر عبد المطلب کے سامنے یہ خواہش رکھی کہ بچے کو، جو وہاں رواج تھا، کسی ایسے خاندان میں بھیجا کرتے تھے جن کی عربی زبان فصاحت و بلاغت بہت اچھی ہو، بہادری میں معروف ہوں، صحت اچھی ہو، عادات و اطوار اچھے ہوں۔ اب دیکھیے کہ یہ ایک فطری خواہش ہوتی ہے والدین کی کہ میرا بچہ صحت مند بھی ہو، اچھے عادات اور اطوار کا بھی مالک ہو، اور بزدل نہ ہو، بہادر ہو۔ یہ خواہشات اپنی جگہ پہ ہماری ہوتی ہیں، لیکن ان خواہشات کی تکمیل کے لیے جو عملی کارروائی کرنی چاہیے وہ ہم والدین بعض اوقات نہیں کر رہے ہوتے۔
صرف خواہش کرنے سے، تمنا کرنے سے تو ٹارگٹ اچیو نہیں ہو جاتا، اس کے لیے کوشش کرنا ہوتی ہے۔ عربی زبان کی فصاحت و بلاغت کا اس دور میں بڑا رواج تھا، اور آپ کو ایک لمبی لسٹ ملے گی خواتین کی بھی۔ شعراء بیٹھے بیٹھے ساری گفتگو شعر و شاعری میں کرتے تھے، تو جس کے اندر یہ صلاحیت زیادہ ہوتی تھی اس کو بڑی شہرت ملتی تھی، بڑی عزت ملتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے اس خواہش کا اظہار کیا، اور یہ وہاں رواج تھا کہ جو رائل فیملیز ہوتی تھیں، جو بڑے لوگ جن کو آپ کہتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو ان خاندانوں میں بھیجا کرتے تھے۔ مکہ مکرمہ کعبۃ اللہ کی وجہ سے بڑا بابرکت شہر ہے، لیکن آب و ہوا کے اعتبار سے خشک گرم ہے۔ صحت کے لیے عام طور پہ ٹھنڈے علاقے زیادہ مفید ثابت ہوتے ہیں۔ بہرحال آمنہ کی یہ خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس علاقے میں اور ایسے خاندان میں بھیجا جائے جہاں آپ کے اندر بچپن ہی سے یہ عادات و اطوار، صحت، فصاحت و بلاغت یہ پیدا ہو جائے۔ تو عبد المطلب نے وقتی طور پہ ثویبہ، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی لونڈی تھیں، اور یہ انہی علاقوں سے آئی ہوئی تھیں، انہی خاندانوں سے ان کا تعلق تھا جو عربی زبان، بہادری، عادات و اطوار کے اعتبار سے بہت معروف تھے۔ ان کے سپرد کیا دودھ پلانے کے لیے، اور ثویبہ وہ خاتون ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا تھا۔ حضرت حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے اور رضائی بھائی بھی تھے، اور عمر میں صرف 2 سال کا فرق تھا۔ ثویبہ کے سپرد تو کر دیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اس پر مطمئن نہیں تھی۔ اس کی 2 وجوہات تھیں۔ ایک وجہ یہ تھی کہ ٹھیک ہے، ثویبہ اس قبیلے سے تعلق رکھتی ہے جن کی عربی زبان اور صحت اور بہادری اور عادات و اطوار اچھے، لیکن رہتی تو مکہ میں تھی۔ اب بچہ تو ان کے پاس مکہ میں ہی رہ رہا ہے، بچے کی کلائمیٹ تو چینج نہ ہوئی، اس کو تو وہی آب و ہوا مل رہی ہے۔ ایک وجہ یہ تھی، یہ چھوٹی وجہ تھی۔ اس سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ثویبہ لونڈی تھی، غلام تھی۔ اس وقت غلاموں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا تھا، غلام تو بہت دور کی بات ہے، خاندانی طور پر جن لوگوں کا سوشل سٹیٹس کم ہوتا تھا ان کو بھی یہ بڑے لوگ بڑی نفرت سے دیکھتے تھے، برا سلوک ہوتا تھا۔ اب ہیومن سائیکی ہے، انسان کی سائیکالوجی اگر دیکھی جائے، ایک بچہ ایسے خاندان میں پلتا ہے، اس نے آنکھ کھولی تو اس کے دائیں بائیں 10 ملازم، گھر کے اندر سفید بالوں والے بابا جی جو ملازم ہیں وہ بھی اس کو صاحب جی کہہ رہے ہوتے ہیں، چھوٹے صاحب جی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی وقت سے اس کے اندر ایک کانفیڈنس ڈیولپ ہو جاتا ہے، خود اعتمادی پیدا ہو جاتی ہے۔ سادہ لفظوں میں کہیں کہ وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے۔ تکبر نہیں ہونا چاہیے، لیکن اپنے اندر خودداری یہ بھی ضروری ہے۔
دوسری طرف احساس کمتری بھی نہیں ہونا چاہیے. جو انسان کے اندر صلاحیتیں ہیں وہ بروئے کار لانے میں اس کو کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے. اب دوسری طرف اگر ایک بچہ ایسے خاندان میں پلتا پوستا ہے جہاں اس کی والدہ کسی کی خدمت کر رہی ہے، اس کے باپ کسی کی خدمت کر رہے ہیں، اس کے بڑے بہن بھائی کسی کی خدمت کر رہے ہیں، اور ہر وقت ان کو ڈانٹ ڈپٹ ہو رہی ہے، تو اس بچے کے نفسیات کیا بنیں گے؟ وہ وہیں سے اپنے آپ کو غلام اور کمتر سمجھنے لگ جائے گا. تو یہ وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اس پر مطمئن نہیں تھی کہ سویبہ کے ساتھ جو گھر میں سلوک ہوگا ابو لہب کی طرف سے یا معاشرے کی طرف سے لونڈی ہونے کی وجہ سے، بچہ جب دیکھے گا اب دودھ پیتا ہے ان کا تو ان کی ماں ہے، رضائی ماں ہے، جب بچہ یہ دیکھے گا کہ میری ماں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے تو شاید ہم اسی قابل ہیں. بچپن سے اس کے نفسیات میں وہ چیز نہیں آئے گی. لہذا آمنہ منتظر تھیں کہ کوئی ایسی فیملی ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے سپرد کیا جائے جو آزاد ہوں اور مکہ شہر سے باہر رہتے ہیں. یہاں سے پھر سٹوری شروع ہو جاتی ہے حضرت حلیمہ سعدیہ کی. حلیمہ سعدیہ بنو سعد قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں. یہ اس علاقے میں رہتی تھیں جہاں کی آب و ہوا ٹھنڈی، موسم اچھا رہتا تھا، اور ان کی زبان میں بڑی فصاحت و بلاغت. اچھا، زبان کی فصاحت و بلاغت پر میں بات کر رہا ہوں تو اب دیکھیے کہ اردو ہم سب بول رہے ہیں، لیکن پورے برے صغیر پاک و ہند میں لکھنؤ کی جو اردو ہے وہ سٹینڈرڈ اردو مانی جاتی ہے. عربی بولنے والے کئی ممالک ہیں، لیکن کویت کی جو عربی ہے وہ سٹینڈرڈ مانی جاتی ہے. اسی طرح انگلش بہت سارے ملکوں میں بولی جاتی ہے، لیکن برٹش انگلینڈ اس کی جو انگلش ہے جو وہاں بولی جاتی ہے اس کو سٹینڈرڈ مانا جاتا ہے. آپ اپنی لوکل زبانوں کو خود جج کر لیں. سندھی، پنجابی، مشہور ہوگا کہ فلاں علاقے کی سندھی زبان وہ زیادہ سٹینڈرڈ والی ہے، فلاں علاقے کی پنجابی زیادہ سٹینڈرڈ والی ہے. یہ ہے ہر جگہ پہ. تو یہ بات سمجھتے جائیے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ حلیمہ سعدیہ کے ہاں رضاعت کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے اور یہ جو سٹوری شروع ہوتی ہے، حلیمہ سعدیہ غریب گھرانہ لیکن باقی ساری خوبیاں موجود. اب ان کے قبیلے کی چند خواتین نے یہ ارادہ کیا کہ مکہ میں جائیں، وہاں جو بڑے لوگ ہیں ان کے بچے تربیت کے لیے ہم یہاں لے کر آئیں، پرورش کے لیے لے کر آئیں، کچھ اجرت ملے گی، دن اچھے گزر جائیں گے. پورا قافلہ چلا. حلیمہ سعدیہ کے شوہر حارث وہ بھی ساتھ تھے. مکہ کی طرف جب آ رہے تھے خود بیان کرتی ہیں کہ میری اونٹنی اتنی کمزور تھی کہ سب سے پیچھے رہ جاتی تھی. قافلہ آگے چل کے کچھ دیر ہماری انتظار کرتا تھا، جب ہم ساتھ مل جاتے پھر آگے چلتے تھے. مکہ مکرمہ میں پہنچ گئے. اب جو لوگ اپنے بچوں کو باہر بھیجنا چاہتے تھے پرورش کے لیے وہ بھی تیار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ وہ بھی تیار تھی. اب یہ ساری خواتین حلیمہ سعدیہ اور ان کے ساتھ جتنا گروپ آیا ہوا تھا وہ باری باری سب گھروں میں گئیں. اپنی جو نیگوسیشن ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، اجرت طے ہوتی ہے، اس سلسلے میں بات کر کے بچے اڈاپٹ کر رہی تھی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سب نے باری باری دیکھا. ایک نظر پڑتے ہی
یہ بات تسلیم کر لیتی تھیں یہ خواتین کہ ایسا انوکھا بچہ ہم نے نہیں دیکھا۔ حسن و جمال اپنی جگہ پر، لیکن ایک خاص بات جو بیان کی وہ یہ کہ ابھی 40-45 دن کا بچہ ہے، لیکن اس کی نظریں دیکھنے کا انداز ایسا ہے جیسے بڑا کوئی میچیور بچہ دیکھتا ہے، کہ سب کو پہچان رہا ہو اور سب کے ساتھ جیسے گفتگو کرنا چاہ رہا ہو، یہ انداز تھا۔ تو یہ سب کے لیے ایک عجیب چیز تھی، بہت متاثر ہوتی تھی۔ لیکن جب یہ پتہ چلتا کہ یہ یتیم ہے، اس کا والد نہیں ہے دنیا میں، تو بیوگان کے ساتھ جو سلوک ہوتا تھا اس وقت وہ بھی سب کو پتہ تھا، کوئی سہارا کوئی آسرا نہیں، قبیلہ برادری بھی چھوڑ جاتی تھی۔ تو اب ان کو بچے پالنے کا شوق تو نہیں تھا، وہ تو اپنی غربت کی مجبوری کی وجہ سے بچے یہاں سے لے کے جانا چاہتی تھیں۔ اور خود حلیمہ سعدیہ، ان کے اپنے اس وقت 3 بچے تھے۔ بڑی بیٹی تھی حذافہ یا جزامہ ان کا نام تھا، لیکن لقب شیمہ کے نام سے مشہور ہے سیرت کی کتابوں میں۔ دوسری بیٹی انیسہ تھی، اور تیسرا بیٹا تھا مدر فیڈنگ پر، نام عبداللہ تھا۔ حلیمہ سعدیہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور بڑا دل چاہا، لیکن جب یہ سنا کہ باپ نہیں ہے اس بچے کا، پھر اجرت کہاں سے ملے گی، چھوڑ کے چلی گئیں۔ چند دن اس گروپ نے مکہ مکرمہ میں سٹے کیا، اور سب کو کہیں نہ کہیں سے پرورش کے لیے بچہ مل گیا اور اجرت طے ہو گئی۔ حلیمہ سعدیہ کو کہیں سے نہ مل سکا۔ اب فیصلہ ہوا کہ کل صبح واپس روانہ ہوں گے اپنے قبیلے میں، خیمے لگے ہوئے۔ یہ اپنے ہسبینڈ سے کہنے لگیں کہ بڑی شرمندگی ہو رہی ہے، میرے ساتھ آنے والی باقی تمام خواتین کو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا ہے پرورش کے لیے، مجھے نہیں ملا، اور یہ تانے دیں گی کہ یقیناً تمہارے اندر کوئی کمزوری، کوئی ایسی وجہ، کسی نے تم پر اعتماد نہیں کیا اور تمہیں انہوں نے پرورش کے لیے بچہ نہیں دیا، یہ تانا سننا پڑے گا۔ بچہ ایک ملتا ہے لیکن وہ یتیم ہے، اسے اجرت نہیں ملے گی۔ حارث نے کہا اگر صرف اتنی ہی بات ہے، اجرت نہیں ملے گی، جہاں پہلے 3 بچے پل رہے ہیں وہاں ایک چوتھا بھی، لیکن کم از کم تمہیں یہ تانا تو نہیں ملے گا اپنی دوستوں سے کہ تمہارے اوپر کسی نے اعتماد نہیں کیا اور تمہیں پرورش کے لیے اپنا بچہ دینا گوارا نہیں کیا، بچہ تو تمہارے پاس بھی آ جائے گا۔ چھوڑ دو یہ ساری باتیں، چلتے ہیں وہی بچہ اڈاپٹ کرتے ہیں۔ اور جب وہ یتیم ہے تو یتیم کی پرورش سے ممکن ہے اللہ ہم پر رحم کر دے۔ ظاہری اسباب میں اس کے خاندان سے ہمیں معاوضہ نہیں مل سکتا، نہ صحیح اللہ تو ہے نا۔ بڑی اچھی باتیں کی، اپنی بیوی کو تسلی دی، اور پھر دوسرے دن روانگی سے پہلے دونوں میاں بیوی آمنہ کے پاس چلے گئے۔ اب آمنہ مسکرائیں کہ پہلے تو چھوڑ کے چلی گئی تھی، تو حلیمہ سعدیہ نے کہا نہیں ہمیں آپ سے کوئی اجرت نہیں چاہیے، بچہ ہمیں بہت پسند آیا ہے، ہم اس کو لے جانا چاہتے ہیں۔ حلیمہ نے کہا آمنہ نے کہا آمنہ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے، کہ نہیں اجرت بھی انشاءاللہ تمہیں ملے گی اور کسی سے کم نہیں ملے گی۔ آپ لوگوں نے بات ہی نہیں کی، صرف یہ سنا کہ یتیم ہے اور واپس چل دیے، بات تو کرتے، اجرت میں تمہیں دوں گی اور پوری دوں گی۔ کہا جی بہت اچھی بات ہے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ نے اپنی گود میں لیا، اور پھر وہ کیفیت بیان کی کہ فرسٹ ٹائم جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اپنے گود میں لیا، وہ کیفیت ہوئی کہ جو الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی، ایسے جیسے سر کے اوپر بہت بڑی بھاری گٹھڑی رکھی ہوئی ہو، اور وہ جب اتار کے بندہ ایک طرف رکھتا ہے تو یکدم جو سکون ملتا ہے کہ بوجھ اتر گیا، وہ ریلیف ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں اللہ رب العالمین کی طرف سے وہیں سے شروع ہو گئی۔ اس کے بعد جب واپس
جا رہی تھیں اپنے قبیلے میں، اب جس اونٹنی پر آتے ہوئے یہ سب سے پیچھے رہ جاتے تھے، اسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا ہوا اور لے کے جا رہی ہیں۔ اللہ نے اس اونٹنی کو اتنا ایکٹیو کر دیا کہ اب اس کی سپیڈ تیز ہو گئی، ان کو کراس کر کے آگے نکل جاتی تھی۔ تو قافلے میں، گروپ میں جو خواتین آئی تھیں، انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ وہ اونٹنی نہیں ہے جو پہلے آئی تھی حلیمہ، جو اس کو لے کر آئی تھی۔ یہاں جنہوں نے بچہ ان کو پرورش کے لیے دیا ہے، انہوں نے ایڈوانس میں ان کو یہ اونٹ بھی دے دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا حلیمہ سعدیہ کو کہ آپ بڑی لکی ہیں، بڑی خوش قسمت ہیں، آپ کو تو پہلے سے انہوں نے ایک اونٹ دے دیا۔ تو حلیمہ سعدیہ، اب چونکہ یہ قبیلہ مشہور تھا شعر و شاعری میں، عربی زبان کی فصاحت و بلاغت میں، تو ایک پورا قصیدہ ملتا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ حلیمہ سعدیہ نے کہا سواری وہی ہے، سوار بدل گیا ہے، کہ اب اس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہیں۔ یہ اس کی وجہ سے اونٹنی اتنی ایکٹیو ہو گئی، صحت مند ہو گئی، چلنے میں تیز ہو گئی۔ اپنے گھر لے گئیں اور پھر سپیڈلی حلیمہ سعدیہ کے گھر میں جو برکتیں آئیں، جتنے بھی انسان تھے ان کی صحت اور دل کے اندر ایک سکون، راحت، خوشی، یہ الگ، حتیٰ کہ جانور، حلیمہ کی بکریاں، وہ صحت مند ہونے لگ گئیں۔ آس پاس کے لوگ رش کرتے تھے کہ حلیمہ کی بکریوں کو کہاں سے اتنا گھاس اور چارہ مل جاتا ہے کہ یہ موٹی تازی ہوتی جا رہی ہیں، ہماری بکریاں اس قدر نہیں صحت مند ہو رہی جس طرح یہ۔ تو وہ ساری اللہ رب العالمین کی طرف سے برکتیں تھیں۔ اور ہر تھوڑے عرصے کے بعد حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ لے کر آتی، اب والدہ آمنہ سے ملوا کے واپس لے جاتی تھی۔ 4 سال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماں گزار چکے تو شق صدر کا واقعہ پیش آیا، جس پر حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس اپنی والدہ آمنہ کے سپرد کر دیا۔ یہاں سے انشاءاللہ تعالی ہم کل بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔